مراد سعید میدان میں آ گئے ہیں اور مراد سعید عمران خان کے لیے کیا کریں گے، رہائی کے لیے ان کا کیا اگلا ہدف ہوگا، رہائی کے لیے کیا اقدام ہوگا۔ علیمہ خان بھی ان کے ساتھ مل گئی اور جنید اکبر نے بھی ان کا ساتھ دے دیا۔ نشتر حال میں جو پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن سے نمودار ہوئے ویڈیو لنک اور ویڈیو پیغام کے ذریعے مراد سعید انہوں نے ٹوک الفاظ میں اپنے ہی رہنماؤں کو آڑے ہاتھوں لیا، اپنے رہنماؤں کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ عمران خان کی تقریر بھی سنا ڈالی جو انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں کہی تھی۔ اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور کمپرومائزڈ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ہے علیمہ خان کے ساتھ ساتھ مراد سعید نے، اور مراد سعید کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر ہیں جنید اکبر نے۔ جنید اکبر اور علیمہ خان، مراد سعید ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ اب جو تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے وہ تحریک واپس آنے کی نہیں ہوگی، اور وہ خونی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے کہ اب جو چلے گی وہ خونی تحریک ہوگی، اس سے کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہو کر چلنے میں ہی ہماری عافیت ہوگی، اور کمپرومائز چلنے سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن اس سے جنید اکبر اور مراد سعید اور علیمہ خان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب خونی جو ہے وہ تحریک چلائی جائے اور اسلام آباد پر چڑھ دوڑے، اور اسلام آباد سے چڑھ دوڑنے کے علاوہ ان کے ہاں کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی جو موجودہ مرکزی قیادت ہے ان میں بیرسٹر گوہر علی نے رہنماؤں کو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی دینے سے منع کر دیا ہے، اور جو اسد کیسر ہے اس کے علاوہ تیمور جھگڑا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، علی امین گنڈا پور ہے، اور شکیل خان ہے، دیگر بھی کئی ایسے رہنما ہیں جن کے آپس میں اختلافات تھے، اور وہ زینت بنے اختلافات عوامی مرکز کے، اور عوامی مرکز تک جو ہے وہ ان کے اختلافات جا پہنچے، اور میڈیا کی زینت بنے ان کے جو ہے وہ اختلافات، اور ایک دوسرے کے خلاف کرپشن اور کئی ایلیگیشنز لگا رہے تھے جن کے لیے بیرسٹر گوہر نے سیز فائر کرنے کے لیے کہا ہے، اور کہا ہے کہ جب تک کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوتا اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا لیں گے اور اس میں آپ گفت و شنید کرنا، فی الحال جو لڑائی ہے اس کو اپنے گھر تک رکھیں اور باہر نہیں پھینکیں۔